الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. گرامی قدر صدر اجلاس صاحبزادہ حضرت مولانا فتح اللہ صاحب دامت برکاتہم، میزبان مکرم عزیزم مولانا خالد صاحب دامت برکاتہم، واجب الاحترام علماء کرام، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 18 ہو گئی نا جی، 17 کہاں ہے جی؟ 12 بجے کے بعد تاریخ بدل گئی. 18 اکتوبر 2021 ہم یہاں رحیم یار خان کے مضافات میں دنیاوی زندگی کے سفر میں پہلی مرتبہ میری یہاں دعوت اور تبلیغ کی نسبت سے حاضری ہو رہی ہے. رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے، لیکن ابھی تک آپ سب یہاں موجود ہیں، تو مجھے یوں لگتا ہے آپ فیصل ندیم کو نہیں، آپ عبد المجید ندیم کو سننے آئے ہوئے ہیں. میں ظاہر ہے جی ربیع الاول ہے تو اسفار بھی کثرت سے ہیں، اور شوگر بھی ہے 12-13 سال سے. تو رات بھی میں لیا میں معذرت کر کے آ گیا تھا، بہت تاخیر ہو گئی تھی. تو آج تو میں جس نسبت سے آیا ہوں وہاں مجھے چھٹی بھی نہیں ملنی، مجھے پتہ ہے. میں آپ کی تھکن کا بھی احساس کر رہا ہوں. مجھ سے پہلے بہت قیمتی باتیں آپ سماعت فرما چکے ہیں، میں تو صرف حاضری لگواؤں گا. لیکن یہ جو رات کے اس پہر میں آپ براہ راست اللہ کے عرش کے نیچے موجود ہیں، گھر کے عیش و آرام کو چھوڑ کر، نرم گرم بستر کو چھوڑ کر یہاں فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا خود کو بھی تسلی دے دوں، آپ کو بھی تسلی دے دوں. پہلے میں کو یہ دساؤ تو سنسرے کی اللہ گھندے یہ تو جواب کوئی نہیں. سبحان اللہ. ہاں یہ نہیں سرے کی اللہ گھندے رہے. میں دوستوں کو بتایا کرتا ہوں، جب میں بہت تھک جاتا ہوں اسفار سے، طبیعت میں عزم حلال ہوتا ہے، اہل خانہ بھی یاد آتے ہیں، آپ حضرات کی تھکن بھی دیکھتا ہوں، کہ میں کچھ شوجاباد شاکر شوجابادی یاد آؤں. وہ آدھے سے اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی تاں جزا مل سی. شاکر کو پڑھیا کرو، سنیا کرو. میں وہ سرائے کی اقبال آ رہا ہوں. اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی تاں جزا مل سی. یہاں جو قربانیاں دے رہے ہیں، یہاں جو دکھ اٹھا رہے ہیں، یہاں جو مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، طویل سفر کر رہے ہیں، آدھی رات گزر گئی پھر بھی اللہ رسول کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی تاں جزا مل سی. وہ تھکیڑے سارے لہوے سے نبی مل سی، خدا مل سی. لہوے سے انشاءاللہ تھکیڑے انشاءاللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں معمار انسانیت بن کر تشریف لائے. کچھ لوگ لوہے کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ مٹی کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ لکڑی کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ دھاگے کو قیمتی بناتے ہیں. محمد نے انسان کو قیمتی بنایا. سبحان اللہ. یہ جو لوہے کا راڈ دیکھ رہے ہو، اس راڈ کو دیکھتے ہیں تو لوہار یاد آتا ہے. یہ لکڑی کا ڈائس دیکھتے ہیں نجار یاد آتا ہے. کپڑا دیکھتے ہیں جو لاہا یاد آتا ہے. لہلہاتی ہوئی فصلیں دیکھتے ہیں کسان یاد آتا ہے. میں اپنی نظر کو کیا کروں، جب ابو بکر و عمر عثمان و علی کو دیکھتا ہوں محمد مصطفیٰ یاد آتا ہے. جس طرح روشنی سورج کی پہچان ہے، جس طرح چاندنی چاند کی پہچان ہے،
جس طرح خوشبو پھول کی پہچان ہے، جس طرح شاگرد استاذ کی پہچان ہے، صحابہ اور اہل بیت محمد مصطفیٰ کی پہچان ہے۔ میرے عزیز دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آفاقی تعلیمات کے ذریعے بگڑے ہوئے کو انسان کامل بنا، جو اپنا راستہ کھو چکے تھے انہیں زمانے کا امام بنایا، جو بکریاں چرانا نہیں جانتے تھے انہیں انسانی قافلے کا سالار بنایا۔ اور یہ رحمت عالم کی تعلیمات تھیں کہ جن تعلیمات نے محمد کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلنے والے ابن خطاب کو محمد عربی کا سپاہی بنا دیا۔ وہ تعلیمات کیا تھی؟ وہ گر کی بات کیا تھی جس نے عرب کے معاشرے میں جہالت کا، سفاکیت کا، حیوانیت کا، ضلالت کا صفایا کر کے رکھ دیا؟ وہ تعلیمات تھی قرآن کریم، جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ 1400 سال کا سفر کر کے آیا ہے، اس کی جوانی اور شباب میں کوئی فرق نہیں، سفر بھی پھولوں کی سیج پہ نہیں کیا، کانٹوں پر چل کے آیا، لیکن آج بھی اتنا ہی جوان ہے جتنا 1400 سال پہلے جوان ہے۔ قرآن کریم میں 30 پارے، کتنے جی؟ 30۔ ان 30 پاروں میں اللہ کی طرف سے جتنے احکامات ہیں ان سب کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ کی طرف سے انسان سے یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ انسان تو نے اس کائنات میں جا کے میرے سوا نہ کسی سے مدد طلب کرنی ہے، میرے سوا نہ کسی کے آگے سر جھکانا۔ یہ ہے بنیادی تعلیم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دین جو وہ لائے ہیں سارے کا سارا خوبصورت، جیسے ان کی ذات حسین ہے ویسے ہی ان کی ہر بات بھی حسین ہے۔ ان کی ذات اس قدر حسین کہ خود رب العالمین نے ان کے حسن پر قسمیں کھائیں۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ مجھے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم اور شہر مکہ امین کی قسم۔ میں نے کہا الہ العالمین، مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ کیا اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے نا؟ بیت اللہ گئے ہیں آپ میں سے کوئی؟ کون کون گئے؟ ذرا ہاتھ تو اٹھائیے۔ اور جانا کون چاہتے ہیں؟ کہاں جانا چاہتے ہیں جی؟ ابھی بھی ایک ہی ہاتھ اٹھایا۔ میں اس روز جیکب آباد میں تھا مولانا راشد سومرو صاحب کے ساتھ، وہاں بیان کے دوران ایک واقعہ آیا تو میں نے احباب سے پوچھا بھائی آپ میں سے کون کون متزوج ہیں، کس کس کی شادی ہو چکی؟ لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، ایک نوجوان نے دونوں ہاتھ بلند کر دیا۔ میں نے کہا بھائی آفرین ہے تم پر، قابل رشک ہو تم، ہم سے تو ایک سنبھالنا مشکل ہے، تم ماشاءاللہ دو لے کر چل رہے ہو۔ کہنے لگا نہیں مفتی صاحب ابھی تو ایک بھی نہیں ہوئی۔ تو بھائی پھر دونوں ہاتھ کیوں اٹھائے؟ کہنے لگا جی شوق جو بہت زیادہ ہے۔ تو آپ بھی شوق کا تو اظہار کر لو، آپ میں سے کون کون جانا چاہتا ہے بہتر؟ اور مولانا اصل میں بات یہ ہے، راز کی بات یہ ہے کہ جب ہم حرمین کے سفر کا ارادہ کرتے ہیں تو معذرت کے ساتھ سب سے پہلے اپنی جیب کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور میرا ایمان یہ ہے کہ ہمیں روپیہ نہیں لے کر جاتا، حرمین کی زیارت کے لیے ہمیں ڈالر، پاؤنڈ، ریال نہیں لے کر جاتا، اللہ کا کرم لے کر جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور جب اس کا کرم شامل حال ہو تو پھر اسباب بھی بنتے چلے جاتے ہیں، حالات بھی بنتے چلے جاتے ہیں۔ وہ لے جانے پر آ جائے تو چونٹیوں کو بھی لے جاتے ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے حکایت لکھی، فرمایا بود مورے حوث داشت کے در کعبہ رسد۔ اے کاش کہ تو آپ کو فارسی آندھی ہوں۔
چیونٹی کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ لیا لے کیڑی آ گئی، تھوڑا سا تبدیل قبیلی. میں نے بھی ان کو یہی کہا کہ مطلب اساں سنیا ہے تو قبیلی سنیا ہے، تو سن نمی شہر بود مور ہوس داش کے در کا وارسد دست بر پائے کبوتر زد و ناگا رسید. ایک چیونٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کسی طرح مکہ پہنچ جاؤں، دیوانی ہو کر بیت اللہ کے گر چکر لگاؤں اور پھر واپس زندہ نہ آؤں، کسی حاجی کے پاؤں کے نیچے آ کر شہید ہو جاؤں. لیکن کہنے لگی الہ العالمین چھوٹی سی قبیلی ہوں، راستے میں ہزاروں میل کے صحرا بھی ہیں، موجزن سمندر بھی ہیں، متلاطم دریا بھی ہیں، سرب فلک پہاڑ بھی ہیں، گھنے جنگلات بھی ہیں، کیسے پہنچ پاؤں گی؟ رب العالمین نے فرمایا قبیلی تو چھوٹی ہے تو کیا ہوا، تیرا رب تو بہت بڑا ہے. تیرا کام تھا آرزو کرنا، میرا کام ہے مکمل کرنا. تیرا کام ہے دعا کرنا، میرا کام ہے عطا کرنا. تو نے اپنا کام کر کے دکھایا، اب میں اپنا کام کروں گا. جہاز بھیجا اللہ نے، حضرت چارٹر جہاز اللہ کے خزانوں سے ایک کبوتر اڑتا ہوا آ گیا. رب العالمین نے فرمایا بیٹھ جا کبوتر کے پاؤں پر، یہی تیرا جہاز بن جائے گا. وہ چیونٹی کبوتر کے پاؤں پر بیٹھ گئی. کبوتر اللہ کے حکم سے اڑنا شروع ہو گیا. کس کے حکم سے؟ کسی پیر کے؟ کسی مرشد کے؟ کسی فقیر کے حکم سے؟ نازیز دوستو، کبوتر اللہ کے حکم سے محو پرواز ہو گیا. ہواؤں کو چیرتا ہوا، پہاڑوں سے گزرتا ہوا، جنگلات کو عبور کرتا ہوا، چشم زدن میں سیدھا مکہ پہنچ گیا، بیت اللہ کی چھت پہ بیٹھ گیا. حق تعالیٰ نے فرمایا چیونٹی چھوڑ دے اس کا پاؤں، تیرے عشق کی منزل آ گئی ہے. سبحان اللہ. وہ جب لے جانے پر آئے تو یوں لے جاتا. میں نے کہا الہ العالمین مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ وہاں